الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک طویل مقالہ چل رہا ہے اس عنوان سے، امت مسلمہ اور قادیانیت جو کہ امت مرزائیہ ہے کے مابین اختلاف کی نوعیت کیا ہے، کیا اصولی اختلاف ہے، کیا یہ چیزیں فروعی ہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ آج کے اس حلقے میں بھی ہم اسی سلسلے پہ گفتگو کریں گے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ قادیانی عموماً طور پہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جب جناب رسول اللہ کی کمال اطاعت کر لی تو اللہ نے انہیں ذلی نبوت دے دی، وہ حضور کے سائے ہی میں نبی ہیں، حضور کے تابع نبی ہیں اور وہ امتی نبی ہیں۔ ایک موٹی سی بات سمجھ لیں آپ کہ تابع کا معنی ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنے والا، اور جس کی وہ اطاعت کرے اسے متبوع یا مطاع کہتے ہیں۔ اگر تو مرزا صاحب کامل متبع ہیں تو پھر ان کی تعلیمات کو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، موٹی سی بات ہے۔ جبکہ واقعات یہ ہیں کہ عقائد سے لے کے توحید اور رسالت کے باب میں حتیٰ کہ قرآن کریم کی نصوص میں بھی مرزا صاحب کھلے طور پہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے کئی امور کا ذکر اس سے پہلے کیا ہے جن میں ہم نے واضح طور پہ موازنہ کیا ہے کہ یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر آخر میں توحید کی مثالیں بھی ہم نے ذکر کی، رسالت کے باب میں بھی ہم نے ذکر کیا۔ تو یہ عجیب قسم کا تابع ہے جو ہر بات میں اپنے متبوع کے مخالف چلتا ہے۔ اب آج کی اس مجلس میں بعض آپ مثالیں دیکھیں گے کہ پوری امت مسلمہ قرآن کے بارے میں اجماعی عقیدہ رکھتی ہے کہ یہ زمانہ نزول سے لے کے آج تک اسی طرح محفوظ ہے جیسے یہ نازل ہوا۔ مگر مرزا صاحب اس باب میں بھی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ازالت روحان، روحانی خزائن کی جلد 3 اور صفحہ نمبر 493 میں یوں درج ہے، قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، یعنی مرزا صاحب سے پہلے قرآن اٹھ گیا تھا، غائب ہو گیا تھا زمین سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں قرآن کو آسمان پر سے لایا ہوں۔ العیاذ باللہ، یہ عقیدہ قرآن کے دعوے کے بھی خلاف ہے اور جناب رسول اللہ کے بیان کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی اس کو نازل کرنے والے اور وہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر قرآن چیلنج کرتا ہے پوری انسانیت کو کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لاؤ اس جیسی ایک صورت یا اس جیسی 10 آیتیں یا 10 صورتیں، یا بہرحال پوری امت مسلمہ محبت قرآن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ قائم ہے، کھڑی ہے اور ڈٹی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہ صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن اٹھ گیا تھا، میں لایا ہوں اس کو۔ اب آپ دیکھیں کس طرح کا قرآن مرزا صاحب لائے ہیں۔ ازالت الاوہام، روحانی خزائن، اس کی جلد 3 صفحہ 130 میں کیا لکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات اور نصوص میں بھی
یہ مرزا صاحب مخالف چاہ رہے ہیں۔ کون سی یہ اتباع؟ وہ کہتے ہیں کہ اس روز کشفی طور پہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے کیا پڑھا؟ ان فقرات کو پڑھا۔ اب یہ سنیں، انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ ایمانداری سے بتائیں کہ مسلمانوں میں سے جاہل ایسا انسان بیچارہ جو کہ قرآن کریم کی زبان سے بالکل غافل ہو، نہ جانتا ہو، اس کی آیات کو اس نے یاد نہ کیا ہو، اسے بھی یقین ہے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں۔ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اس کا معنی ہے کہ ہم نے اسے قادیان کے قریب اتارا۔ تو آپ کہتے ہیں مرزا صاحب میں نے سن کر بہت تعجب کیا، اور واقعی کرنے والی بات ہے کہ قادیان کا نام بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مرزا صاحب اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے پر شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کا آگے سے جھوٹا بیان ہے، بھائی نے بھی جھوٹ بولا اور انہوں نے بھی کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ جس نے دعویٰ کیا موجود ہے یہ آیت وہ بھی جھوٹا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی جھوٹا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ دیکھیں کھلا جھوٹ مرزا صاحب کا، یعنی آیات قرآن میں بھی مرزا صاحب رسول اللہ کے کھلے مخالف جا رہے ہیں۔ جو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا اس میں قادیان کا نام کہیں نہیں۔ یہ مرزا صاحب کا قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیں امت مسلمہ بلکہ دیگر انسانیت بھی یہ جانتی ہے کھلے طور پہ کہ قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے اور معجزانہ طور پہ محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اسے نازل کیا اور ہمیں اسی کے محافظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ خطا در خطا، جھوٹ در جھوٹ، غلط در غلط، اور ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ میں متبع کامل ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ اب آگے ایک اور مثال دیکھیں، وہ بھی قرآنی عبارت کی۔ مرزا قادیانی کا الہام دیکھیں، ایک پہلا الہام سنا آپ نے، حاشیہ عاریہ حل العین صفحہ 12، براہین احمدیہ صفحہ 355، نور الحق صفحہ 109 جلد 1۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اب سن لیں آپ کہاں سے جوڑا قرآنی نص کو اور کس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی مرزا صاحب کا کام رہا، قرآن کی عبارت میں تحریف اور اسے پھر کہنا یہ میرا الہام ہے، جبکہ قرآن پاک کی نص آپ سب جانتے ہیں یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت ہے 23 سورہ بقرہ کی، اور مرزے کا الہام آپ نے دیکھ لیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں جوڑا۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب میں اور جناب رسول اللہ میں کمال مخالفت، کھلی مخالفت، اس کا مشاہدہ کر لیں۔ پھر آگے ایک اور الہام دیکھیں، اسی کتاب میں ہے
قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا، یہ دیکھ لیں، یہ بھی تحریف ہے۔ جب قرآن حکیم میں ہے، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اب مرزا صاحب نے کیا تحریف کی؟ جن کو پہلے کر دیا اور انس کو پیچھے، اور کہا یہ میرا الہام ہے۔ ہاں یہ بات مرزا صاحب نے ضرور کی، قرآن میں تحریف، اس کے لفظوں میں، اور آیات اللہ کی معنی میں الحاد۔ اسی طرح یہ بھی الہام دیکھ لیں، ایام صلح صفحہ 82 میں کہتا ہے یہ میرا الہام ہے۔ کیا؟ انزل ذکرا ورسولا۔ اب آپ دیکھیں اصلی آیت کو، دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے اپنے سچے رسول پہ کیا نازل ہوا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ۔ اب اس میں کیا تحریف کی، کیا گڑبڑ کی؟ انزل ذکرا ورسولا، کہ اس نے ذکر اور رسول اتارا۔ اب 40 کے صفحہ 45 جلد 3 میں اور سراج المنیر کے حاشیہ صفحہ 126 میں کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا الہام ہے، کیونکہ انہوں نے کھلے طور پہ قرآن مجید جو جناب محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا اس کی مخالفت کرنی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، کہ اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسے بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے۔ انہوں نے اس جگہ کیا الہام بنایا؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ مخالفت اور جو فرق ہے اللہ کی آیت میں جو نازل شدہ ہے اور مرزا صاحب کی اپنی صناعت میں جھوٹی جو ہے۔ پھر آگے ایک اور الہام، حقیقت الوحی 154 صفحہ میں، یوم یأتی ربک فی ظلل من الغمام۔ یہ میرے صاحب کا الہام ہے۔ اور قرآنی آیت کیا ہے یہ سنیے، سورہ بقرہ کی آیت کیا ہے؟ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210۔ اور میرا صاحب کا الہام کیا ہے؟ یوم یاتی ربک فی ظلل من الغمام۔ کرنا تھی تحریف جو کر لی۔ اور آگے نور الحق صفحہ 46 تبلیغ رسالت 194 جلد 3 میں مرزا صاحب اپنا الہام کے مدعی ہیں۔ وہ کیا؟ جادلہم بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ یہ مرزا صاحب اپنا الہام بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جھگڑوں حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واعظ کے ساتھ، جبکہ قرآن کریم کی نص یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب دیکھیں کہاں سے لفظ کو اٹھایا اور تحریف کر کے کہاں جوڑ دیا، اور دعویٰ یہ کیا یہ میرا الہام ہے۔ تو مرزا صاحب ایک طرف تو اس کی امت یہ کہتی ہے کہ ان کو نبوت کمال اطاعت کی وجہ سے ملی، ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کمال مخالفت کی وجہ سے ایسا مردود کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مرفوض اور اتنا دور کر دیا کہ کوئی عقل مند انسان قیامت تک اسے یہ شبہ نہ ہو کہ اس شخص کا اس سے کوئی بھی رشتہ تھا، بلکہ ہر شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم جب دیکھے
تو مرزا صاحب کی اصول میں، عقائد میں، بلکہ فروع میں، اور پھر نصوص قرآن میں، نصوص سنت میں کھلی مخالفت اس پہ عیاں ہو جائے۔ اب مرزے کا قصد کیا تھا؟ وہ تو دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ وہ مسیح محمد ہے، وہ عین محمد ہے، وہ جناب علی متبع کامل ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کی حکمت یہ رہی کہ اللہ نے اس کو ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ناکام فرمایا اور اس کو ہر جگہ ذلیل فرمایا۔ اس کی حکمت یہ رہی کہ اس نے خوب کھول کھول کے مسلمان امت اور پوری انسانیت کے سامنے یہ رکھ دیا کہ یہ شخص کھلا مخالف ہے جناب محمد رسول اللہ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے بعض نمونے مرزا کے الہامات کے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ ہم مزید اسی طرح کے نمونے پیش کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ مرزا صاحب کا جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کی مماثلت نہیں تھی۔ ہاں، کھلے طور پہ پوری مخالفت ضرور تھی، تاکہ اس کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ غور کریں، ہماری ان باتوں میں تأمل کریں اور حق اور ثواب اور صراط مستقیم کو پا سکیں۔ اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔